بعض لوگ اگر ہمارے گھر آ جائیں نا جی, وہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ میاں بیوی ہیں, یہ بچے ہیں. بالکل ہمارے گھر کا ماحول فکرے چل رہے ہوتے ہیں, جگت ہو رہی ہوتی ہے, ہنسی مذاق. جی جی جی. اوف واٹ فن. مثلاً میں لاسٹ بات آپ کو سناتا ہوں. مجھے اس نے صبح کہا کہ مجھے 30,000 روپے چاہیے. بیگم نے؟ ہاں جی. تو میں جب دوبارہ گیا ہوں, میں نے اس کو میں نے کہا گنو کتنے ہیں. اس نے کہنا یہ 30 ہیں. میں کہا ٹھیک ہے, ویری گڈ, اپنا سامان اٹھاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے. اب خطرناک لائن, بہت خطرناک. اس نے آگے سے مجھے کہا تھینک یو, وہ اپنے کام میں لگا. اس کو پتہ ہے کہ یہ ایکٹر ہے, انہیں کوئی نہ کوئی گل کرنی ہے. تو بڑے پرانے, میں تو 1950s تک جا سکتا ہوں پیچھے آپ کے ساتھ. آپ بھی تو 50s میں پیدا ہوئی ہیں نا. نہیں تو مجھ سے چھوٹے. میں نے کہا ڈرا دوں تھوڑا سا کہ ان کو کہیں اپنی برتھ ڈے نہ ریویل کرنی پڑ جائے. نہیں, میں بہت خوش ہوں اپنے عمر سے. I'm 1970. ہاں تو ہم ابھی year 70. اوکے, تم بڑے ٹربل ٹائم میں پیدا ہوئے. بٹ بفور دیٹ کہاں؟ I was born in حویلیاں, ایبٹ آباد سے پہلے. ابھی ایک جہاز بھی وہاں پہ گرا ہے, اس لیے ہمارا ایک دوست بھی وہاں پہ اس جہاز میں تھے. حویلیاں, my grandfather is the last station before the mountains start with ایبٹ آباد. وہ ٹرین وہاں پہ حویلیاں تک جاتی ہے. My grandfather was the station master in the railways. تو وہ انہوں نے اپنا بڑا اپنی فیملی کا اثر رسوخ ملا کے ادھر آئے اور بچہ یہاں پہ پیدا ہوگا. تو پھر I was born there in that small village. Now it's not a village anymore. About 47 years later, it's not a village anymore. But it's a beautiful place. وہاں میں پیدا ہوا, پھر وہاں سے پشاور چلے گئے اور I think 72-73 میں لاہور آ گئے. کافی ڈومیسٹیکیٹ. Did you play any sports? Yeah, very little I think. No. I was not an outdoor person. گلی ڈنڈا نہیں, پٹھو بال کرم اور اس طرح کی چیزیں گلی محلے میں وہ اس عرصے میں ہی کھیلیں. اس کے بعد نہیں کھیلے, کرکٹ نہیں کھیلا. اسکول جا کے زندگی بدل گئی. اسکول جا کے میں نے آؤٹ ڈورز نہیں کیا. کون سے اسکول؟ حالانکہ میں ایچسن گیا اور ابا کی خواہش یہی تھی کہ میں رائڈنگ بھی کروں گا. مجھے ایزما تھا تو وہ ہارس ڈنگ سے پرابلم تھا. پانی سوئمنگ مجھے پسند تھا, بٹ سم ہاؤ آئی تھنک ابھی تک میں پانی کے اس ڈیپ اینڈ والے فیئر سے نہیں نکل پا رہا. کہانیاں کون سناتا؟ مائی ایلڈسٹ سسٹر اینڈ مائی خالہ, سب سے بڑی خالہ کنیز خالہ. کنیز خالہ یوز ٹو ٹیل اس سیکولائزڈ اسٹوریز. وہ خود ہی کریٹ کرتی تھیں. تو وہ ان کے گھر جانے کی ہماری سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ اور وہ سسپینس ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی کلف ہینگر چھوڑا ہوتا تھا کہ اب وہ بندریا کے سر میں سے کیل نکلنا تھا اور اس نے پرنسس بننا تھا, تو وہاں وہ کہیں چھوڑ دیتی تھی کہانی. اینڈ دین ہمارا وہ ہوتا تھا کہ اب وہ 2 ویک بعد یا 3 ویکس بعد جب ہم نے جانا ہے. So my khala was very good at that and she used to tell a lot of stories. اور بچوں کے ساتھ کس طرح گفتگو ہوتی ہے؟ سیم اسی طرح بچوں کے ساتھ. بچے بھی ایسے ہی ہیں. کھانے کی میز پہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ کھانے کی میز پہ زیادہ تر تو مسئلہ ہوتا ہے میرے لیے سیلڈ کا مسئلہ ہے کہ بھئی مجھے سیلڈ ساتھ ضروری چاہیے. اب وہ بچے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بنایا, میں نے یہ بنایا, یہ میں نے یہ بنایا. سب مل کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. بچے بھی ساتھ. آپ کھانا بناتے ہیں؟ جی میں بھی بنا لیتا ہوں. کیونکہ جو آپ کی جو 2 صحباب ہیں, جو آپ کا ایک ہے کنبا آرٹسٹ, وہ تو سارے بڑا زبردست کھانا کھاتے ہیں. ہاں جی. آپ کے ارد گرد جہاں بہت اچھا پکتا ہے, بہت اچھے کھانے پکاتے ہیں. میرے قریب جو ہیں وہ ایک ناصر چنوٹی صاحب ہیں اور ادھر رائٹ پہ 2 فرشتے میرے رہتے ہیں. ادھر نسیم وکی صاحب. ارے واہ. وہ 2 فرشتے میرے قریب ہی رہتے ہیں. طارق ٹیڈی صاحب میرے پیچھے رہتے ہیں. لیکن سب سے اچھا کھانا جو میں سمجھتا ہوں نا, وہ طارق ٹیڈی صاحب کے یہاں سے آتا. ایک سنڈے کو چونکہ 2 شو ہوتے ہیں, سنڈے کو سب کی خواہش ہوتی ہے بھی طارق ٹیڈی صاحب کھانا لے گئے. دیسی مرغا ایک تو بہت اچھا ان کے گھر سے آتا ہے, شوربے والا. چاول بھی انہیں کے گھر سے اچھے آئیں گے. ان کے گھروں سے کریلے گوشت اچھے آتے ہیں, دھنیا گوشت اچھا آتا ہے. لیکن اچھا میں نے دھنیا گوشت نہیں کھایا. او مائی گاڈ, آپ ہی امان اللہ صاحب کے گھر سے میں پکتا ہے. بس آپ کریں نا انتظام, دعوت کا میں آتی ہوں. اچھا پھر کھانے کی میز پہ نیکسٹ انٹرویو نیکسٹ یہاں اگر امان اللہ صاحب بیٹھے ہوں تو ساتھ وہ کھانا بھی ڈن ہے. بالکل بیٹھے, نہیں بالکل بیٹھے ہوں گے. ہاں بالکل بیٹھے ہوں گے. And we stayed here ever since. In Gadi Shah. In Gadi Shah. And پہلے سے پہلے محمد نگر which is right next to Gadi Shah. آپ تو اس ایریا سے کافی شناسہ ہیں,
آپ کبھی نہیں ہیں اس ایریا میں برٹ انسٹیٹیوٹ کے ارد گرد؟ Where did you live? I was born here. ہاں which area؟ لاہور میں؟ لاہور کا I think بھول گیا اتنا پرانا ہے اتنا پرانا دیکھا ہے put you on the spot. کیا ہوتا ہے مجھے نہیں یاد ہے. I think میاں میر کے پاس تو میاں میر تو وہی میاں میر اور گڑی شاہ کتنی دور ہے. اور پیدا میں ہوئی تھی you know that hospital جو اندرون شہر کے پاس ہے, لیڈی ولنگٹن. ہاں I think جانکی دیوی جانکی دیوی میں پیدا ہوئی, اسی لیے اب اتنی دیوی بننی پڑی ہوتی ہے نا. تو میرا پھر ہم یہاں سے تھے, ہم نہیں رہے یہاں پر. اچھا. مائی نانا واز ان گوال منڈی, وہ پارٹیشن کے بعد یہاں آئے تھے. ٹھیک ہے. میری نانی کا گھر نسبت روڈ پہ, تو یعنی کہ ہم ہمسائے رہے ہیں. ہاں. اور ہم ویسے بھی جو ہے وہ کشمیری برادری کے ہیں دونوں. کہیں ہو سکتا ہے کہ ہم, ہاں ہماری نانی ڈیفینیٹلی سانجی ہوگی, یہ ڈیفینیٹلی. کبھی اس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں پھرولا نہیں, تو پھرولیں گے تو کوئی نہ کوئی مل جائے گا, کوئی نہ کوئی رشتہ دار مل جائے گا. مجھے لگتا ہے ملے گا, کیونکہ آپ اور میں دیں گے خوش شکل بھی ہیں دونوں, گورے چٹے کشمیری بٹ ٹائپ کے ماحول. باقی لوگ ہم سے بہت جلتے ہیں, میں کیا کروں اس کے بارے میں. کہتے ہیں جی کھاتے ہیں, ہمیں کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, ہم کھا رہے ہوتے کہتے دیکھو جی بٹ کھا رہے ہیں بیٹھ کے. کتنے افسوس کی بات, کتنا عمدہ کھاتے ہیں, کتنا عمدہ پکاتے ہیں ہم لوگ, اچھا دل ہے, اور دل دیکھیں کتنا کھلا ہے, کھلا اور دلے بھی ہے. تو میاں میر was also close to میاں میر was basically the last point before cantonment started. اور وہ گڑی شاہ اور میاں میر بالکل ہم تو واک کر کے وہاں جاتے رہے. خواب دیکھتے تھے؟ خواب بچپن میں کم دیکھتا تھا, بٹ آئی تھنک ناؤ مائی سلیپ از ایکچولی very odd, very active. Like my brain becomes really, like, you know, کچھ بہت wired ہو جاتا ہے سوتے ہوئے. So I don't know if there are good خوابs, but they are like وہ والے خواب ہیں جن میں کچھ جستجو اور کشمکش چلتی رہتی ہے. Like کوئی کام ہوتا ہے جو الٹتا پلٹتا میں رہتا ہوں. ایسی چیز نہیں دیکھتے تھے جیسے ریکرنٹ which was telling you that you are going to go here where you are today? نو جی, ایکچولی یو سی میرا تو بہت ہی کچھ اسٹیپ قسم کے میں نے ٹرنز مارے. سو آئی واز ویری شیور کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. اور جب میں چھوٹا ہوتا تو پتہ نہیں کیوں میں بہت ایمبیشیسلی بولتا تھا کہ میں پائلٹ بنوں گا, مجھے جہاز اڑانے کا شوق تھا. بٹ ناؤ اس طرح سے آئی ایم ناٹ فوبک, بٹ مجھے جہاز میں یا تنگ جگہوں سے تھوڑا مطلب اٹس ناٹ اے ویری ریسٹرکٹنگ فوبیا, لیکن ہے. اچھا. پھر مجھے ڈاکٹر بننے کا باقاعدہ شوق تھا, اور میں نے اپنے او لیولس کے بعد اے لیولس اس لیے نہیں کیا کہ مجھے ڈر تھا کہ میرا اگر ایک بھی بی آ گیا تو میں لاہور میں تو کسی میڈیکل اسکول میں نہیں جا سکوں گا, ایکویولنس اس طرح ہوتی تھی. سو آئی ڈڈ مائی FSc, آئی گاٹ انٹو نشتر میڈیکل کالج ملتان. بٹ دین سم تھنگ ہیپن, لائک ناؤ وین آئی ریکال, ایک دن مجھ سے کسی نے پوچھا تو بلکہ آئی واز لائک اوکے آف کورس اٹ واز 97 اونلی اینڈ اٹ واز ناٹ دیٹ لانگ اگو, آف کورس 20 years from now, but I don't remember what happened. Like I don't remember. Of course my mother was not well, but she was not well for a long time. وہ بہت عرصے بیڈ ریڈن تھیں, تو وہ کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ اس عین موقع پہ کوئی ڈرمیٹک واقعہ ہوا ہو کہ میں رک گیا ہوں. I think she did say something like she said something to the effect کہ بڑا دور ہے ملتان. And I was like اچھا امی چلیں, پھر نہیں جاتا. My dad also I think said something to the effect کہ اچھا میری خواہش تھی کوئی بچہ بن جاتا, اس طرف میرے کام میں بھی آتا. But before that I did not aspire. I was not the kind of kid who ever went to a studio or TV stations. امی کے ساتھ ریڈیو میں جاتا تھا. But that was also because I was a very روندو دھوندو بچہ. Like میری امی ساڑی پہنتی تھی, مجھے یاد ہے ان کا جو ساڑی کا پلو تھا وہ میرا مطلب میں نہیں چھوڑتا تھا. And I also didn't like the fact کہ امی کا پیٹ کیوں نظر آ رہا ہے, تو I used to circle around and cover it. I know, boys are like that. Although now when I look at someone wearing a sari with a blouse جو کہ بہت covered ہو, میں کہتا ہوں no, that's not how it's supposed to be worn. میں نے کہا یہ ساڑی کی بالکل ذاتی ہے, ساڑی کے ساتھ آپ کو مطلب ایک طریقہ ہے اس کو پہننے کا. اور میں نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا, she was a tall Kashmiri woman, so she looked very sort of beautiful in that. سو ریڈیو گیا ہوا ہوں, بٹ میں ٹی وی اسٹیشن نہیں میں نے دیکھا ہوا تھا, میں نے فلم اسٹوڈیوز نہیں دیکھے ہوئے تھے کبھی. کھانے کے ٹیبل پہ اوپر سب سے پہلے تو بات ہوگی بھی پڑھا کیا ہے صبح سے. اچھا, پہلے تو وہ تھوڑی سی ڈسکس ہوتی ہے بھی کیا پڑھا, اس کا کیا فائدہ ہوا, کس کس کو کیا فائدہ ہوا. پھر اس کے بعد کھانے پہ ایک تو الگ صبح پہلی تو بات یہی ہوتی ہے بھی دوپہر کے کھانے میں کیا پکانا. حالانکہ ناشتہ بھی نہیں کیتا تو پہلے دوپہر کے کھانے بالکل ہوتی ہے پہلی گل. ناشتہ ہوا تو دوپہر کا کھانا بھی اسی میں شروع ہو گیا. بچوں کو میں اکثر اسکول چھوڑتا ہوں
اور کہیں مجھے ٹائم مل جائے تو میں اسکول سے لیتا بھی ہوں. How nice. سر اتنی انجوائمنٹ ہے نا, صبح جو بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتی ہیں, اور اسکول کے بعد جو ہوتے ہیں موڈ بھی اور ہوتا ہے, باتیں بھی اور, باتیں بھی ہوتی ہیں, اور اس میں بڑے بڑے مزے کی باتیں ہوتی ہیں. میری جو چھوٹی بیٹی ہے نا جی, وہ تو کبھی نہیں سیٹ پہ بیٹھیں گی. میں ڈرائیو کر رہا ہوں, بڑی بیٹی آگے بیٹھتی ہے, بیٹا پیچھے بیٹھتا ہے. جو چھوٹی ہے نا جی, وہ میری سیٹ کے پیچھے ہی کھڑی رہیں گی. اچھا ان سے پوچھنا کدھر مڑنا ہے, ہونا چاہیے نا بھی لیفٹ یا رائٹ. ادھر والی بچی ادھر والا کان پکڑ کے پاپا رائٹ, ادھر پاپا لیفٹ. اچھا پیچھے سے پھر یہ میری گالیں انہوں نے نرم کی کر دی. وہ چھوٹی والی جو ہے نا وہ کھینچتی ہے بہت, گالیں بہت کھینچتی ہیں, وہ پیچھے کھڑی رہتی ہیں. اور پورا سفر اتنا مزیدار ہوتا ہے. مجھے میری سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہوئی. مجھے آگے پتہ ہوتا ہے کہ میں اکثر میں نے 100 گھنٹے بھی کام کیا جی, ڈے نائٹ, اس میں ٹریولنگ بھی کی. لیکن آپ بھی پتہ نہیں کیا ان بچوں کے اندر کون سی وہ لیر ہے, وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے, شوائیں, گدڑ سنگھی ہے ان کے اندر, کہ دروازے سے اندر گھسے نا جی بالکل آپ 0 میٹر ہو. بالکل. بیٹیاں خاص طور پہ جو اللہ نے یہ جو نعمت ہے. او مائی گاڈ. سب سے بڑا بیٹا؟ میں ایک ہی بیٹا. بڑا؟ ہاں. اس کے بعد بہن؟ ایک بہن بس. ایک بہن. کیسا تھا بچپن؟ بچپن اچھا تھا, کیا پہلی میموری کیا ہے, کیا یاد ہے؟ پہلی میموری میری جو ہے وہ strangely enough is at Peshawar railway station which was my grandfather's last posting. اور میں تقریباً سال کا ہوں گا, شاید 2-1.5 سال کا ہوں گا, مجھے اب اس سے زیادہ نہیں. مجھے یاد ہے رننگ آن اے پلیٹ فارم اینڈ اور میرے دادا نے اپنے سارے جتنے بھی سبارڈینیٹس تھے, کلی شلی میرے پیچھے, اوہ پڑھو منڈے لو کتنے ٹرین سامنے نہ ڈگ پوے. اینڈ I think that's the one. That's the only. You were a happy child. I was a happy child. I was a hyper child. Although lived through hardships. Didn't have enough money. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے اسکولوں کے پریشر ہوتے ہیں, اب جاتے ہیں تو اب بھائی نے اتنے اچھے جاگرس پہنے ہوئے جیسا کہ, تو میں بھی ابا کو جا کہوں گا مجھے بھی ایسے لینے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا دیکھ لائے للا ہے. میں مطلب کہ تنخواہ آئے گی 1 تاریخ کو, تو کتنے کے ہیں؟ میں نے کہا اتنے کے ہیں. اچھا تو یہ اتنی تنخواہ ہے, اس میں سے تو جوتے لے لے. تو پھر خود ہی شرمندہ ہو جاتے تھے کہ یار یہ تو بابے کو تنگ کرنے والی بات ہے, چلو رہنے دیں, پھر ٹھیک ہے کوئی نہیں. یو نو وی ور لائک دیٹ. کتابیں پڑھتے تھے؟ بہت, اور بہت. میرا کتابوں کے ساتھ تو وہ والا تھا کہ میں صرف پڑھنا نہیں, مجھے کتابیں فزیکلی پوزیس کرنے کا بہت شوق تھا. لیکن میری لڑائی بہن بھائیوں سے یہ ہوتی تھی, میں ہر وقت مجھے تھا کہ میرے بہن بھائی لائک چھوٹی کی طبیعت میرے جیسی ہے. آئی واز ویری آرگنائز. لائک مجھے تو اچھا الماری میں سے ایک کھانا مجھے دے دو بٹ ڈونٹ میس ود اٹ. لائک امی کا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے اٹس اے ویری فنی واقعہ, میری بہن نے پچھلے دنوں مجھے یاد کروایا, اینڈ آئی تھاٹ واٹ این ایکسینٹرک چائلڈ آئی مسٹ بی. تو سیڈ کہ سردیوں میں نا وی ہیڈ دس لائک بڑی فیملی تھی, تو ہر چیز بڑے سائز میں آتی تھی. کولڈ کریم بھی جو ہے وہ نیویا کی ایک بڑی سی بوٹل آتی تھی. آئی واز لائک ایوری بڈی پٹس دیئر فنگر ان اٹ, ہاؤ اباؤٹ یو اسکوپ سم آؤٹ فار می ان اے اسمال بوٹل. اینڈ آئی مینیج ٹو لائک اسکوپ سم آؤٹ ان سم ایمٹی بوٹل کسی چیز. کیا مجھے ہوتا تھا کہ میری چیز علیحدہ ذرا میرے طریقے سے. سو کتابیں میں اپنی ایک ہی طرف میں کپڑے ہوتے تھے, اسی میں کتابیں بھی رکھتا تھا. اینڈ آئی یوزڈ ٹو لو دی آئیڈیا, ہاں, اینڈ آئی لو پوزیسنگ بکس, لائک اوننگ بکس.